Please take note that the programs and other transmissions aired on Madani channel may contain clips of various occasions and audible editing. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. Decorate your gatherings by reciting durood upon me, because your reciting of durood will be light for you on the day of judgment. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. پیارے اسلامی بھائیو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر فرض کی ہیں. جو ان 4 میں سے 3 پر عمل کرے لیکن 1 پر نہ عمل کرے تو وہ 3 بھی اسے فائدہ نہیں دیں گی، اور وہ نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج کرنا. There are 4 things that Allah Ta'ala has made compulsory upon you, and if you do 3 of them but you do not do 1 of them, then the other 3 will also not benefit you until you do all of them. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned the pillars of Islam: namaz, zakat, fasting in Ramadan and doing hajj. تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان اس وقت تک کامل مسلمان نہیں بلکہ دیگر فرائض بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوتے. نمازیں بھی اور زکوٰۃ بھی، روزے بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوتے کہ اگر کسی شخص پر حج فرض ہے، استطاعت کے باوجود وہ حج نہیں ادا کرتا تو یہ گناہ کبیرہ ہے ہی، لیکن اس کی وجہ سے باقی فرائض بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. لہذا کامل مسلمان وہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرے. حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہو اور سواری پر قادر ہو لیکن پھر بھی حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر. Whoever has been given the means and the transport to perform Hajj but does not do so, then it doesn't matter whether he dies a Christian or a Jew. اس حدیث مبارکہ کی وضاحت کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ بڑی وعید ہے اس حدیث میں ہمارے لیے، ایک وارننگ ہے کہ جو شخص قدرت کے باوجود جو مسلمان حج نہیں کرتا، یہ خطرہ رہتا ہے، یہ رسک ہے کہ اس کا ایمان ہی نہ ضائع ہو جائے، کہ مرنے سے پہلے اس کا ایمان سلب ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. ہر گناہ سے بچنا چاہیے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کا ایمان تباہ ہو سکتا ہے. اس حدیث مبارکہ میں بہت بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو حج فرض ہونے کے باوجود بھی ادا نہیں کرتے. بدقسمتی سے حج اور زکوٰۃ یہ اراکین ہیں ارکان اسلام میں سے کہ جن کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے.
ہم اگر کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ نماز میں مصروف ہو، نمازی ہو، روزہ دار ہو، تو ہم اسے بڑا پرہیزگار تصور کرتے ہیں، بڑا نیک تصور کرتے ہیں، کیونکہ وہ نمازی ہے، وہ روزہ دار ہے. لیکن ہمارا دھیان، ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ باوجود استطاعت کے اگر حج اس پر فرض ہو اور وہ نہ کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ شخص نیک نہیں ہے، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ روزہ دار ہو، لیکن وہ بارگاہ الہی میں وہ نیک اور پرہیزگار نہیں شمار کیا جاتا. تو فی زمانہ ان دو اراکین حج اور زکوٰۃ کی طرف ویسی توجہ نہیں جاتی. اوپر سے جو لوگ حج کر کے آتے ہیں وہ بھی جب واپس آتے ہیں تو مسلسل حج پہ اور عرب شریف میں جو مشکلات، جو ہوٹل کی اور سفر کی شکایات ہیں، وہ کر کر کے مزید جو ہے لوگوں کی توجہ، لوگوں کا شوق مزید ٹھنڈا کر دیتے ہیں، کہ بجائے اس کے کہ وہ وہاں جا کر صبر کریں اور واپس آ کے بھی اگر کسی شخص کو حج یا عمرہ شریف کے دوران اگر پریشانیاں یا تکلیفیں آتی بھی ہوں تو صبر کا مظاہرہ کرے، کیونکہ صبر کرنے پر بھی بڑا اجر ہے. اور خصوصاً وہاں کی تکلیفوں پر صبر کرنا، خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوائد اور فضائل بیان فرمائے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی امتی اگر مدینہ منورہ کی سختی اور تلبستی پر صبر کرے تو میں قیامت کے روز اس کی شفاعت کروں گا. Anyone who is patient in the face of the difficulties of Medina Sharif, I will intercede for that person on the day of Qiyamah. تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم صبر کریں، لیکن بجائے صبر کے جو حاجی جاتے ہیں یا عمرہ پہ جاتے ہیں وہ واپس آ کے وہ پریشانیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس سے مزید جو یہاں لوگ ہیں جنہوں نے ابھی حج یا عمرہ کیا نہیں ہے ان کے جذبے میں مزید وہ نقصان ہو جاتا ہے. تو حج میں پیارے اسلامی بھائیوں بہت ساری فضائل ہیں. حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا. دوسری حدیث میں فرمایا حج کرو تم امیر بن جاؤ گے. Perform Hajj you will become rich and a Haji will never be poor. Haji will never be poor. حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا. حاجی will intercede for 400 members of his family. اور دوسری حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حج یا عمرے کے لیے روانہ ہو اور راستے میں مر جائے تو قیامت تک اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب مسلسل لکھا جاتا رہے گا. If someone sets off on a journey to perform Hajj or Umrah and he passes away on the way, he dies on the way, then until the day of Qiyamah, Allah Ta'ala will write the reward of Hajj and Umrah for that person. دوسرے حدیث مبارکہ میں ہے کہ من مات فی طریق مکہ لم یعرضہ اللہ یوم القیامۃ ولم یحاسبہ. جو مکہ شریف جاتے ہوئے فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب نہیں لے گا. Whoever dies on the way to Makkah al-Mukarramah, Allah Ta'ala will not judge that person. He will not take into account on the day of Qiyamah. تو اتنا مبارک سفر کے یہ سفر کرتے ہوئے انسان فوت ہو گیا تو وہ بھی شہید اور اس کی بھی برکتیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہ لے اور مسلسل اس کے لیے قیامت تک حج اور عمرہ کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے. تو حج پیاری اسلامی بھائی اور محترم بزرگوں، جیسا کہ ہم نے سنا کہ کسی پر اگر حج فرض ہو جائے پھر بھی ادا نہ کرے تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید ارشاد فرمائی کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، یعنی اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. لہٰذا اس معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے. حج فوراً فرض ہوتا ہے. جس سال اگر اسی سال کسی کے پاس استطاعت ہے، اتنا مال ہے، اتنے پیسے ہیں کہ وہ حج کے تمام اخراجات برداشت کر سکتا ہے اور پیچھے بھی اتنا خرچہ چھوڑ دے کہ جس سے گھر والے گزارا کر سکے تو اس کے لیے اسی سال فرض ہے اور تاخیر کرنا یہ گناہ ہے.
So Hajj is compulsory the very same year that you have the ability, you are financially able to perform Hajj. If you have enough money for the transport, for the journey, then you have enough to leave behind for your family, then you must perform Hajj. And to delay Hajj without a valid reason is then a major sin that you are committing. کہ بغیر ضرورت حج تاخیر کرنا، ڈیلے کرنا، ہمارے یہاں ایک بہت غلط رواج ہے، تصور ہے کہ حج جو ہے وہ بہت عمر زیادہ ہو جائے پھر حج کریں گے، یا عمر کے آخری حصے میں حج کریں گے، تو یہ بہت غلط تصور ہے. فوراً حج کرنا یہ لازم ہے، اور تاخیر کرنا یہ گناہ میں شامل ہے. حج کی فرضیت کے حوالے سے سماعت فرمانے کہ حج کس سال میں فرض ہوا تھا، اس میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ 6 ہجری، سن 7 ہجری، کچھ کہتے ہیں سن 9 ہجری. لیکن فرض ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 مرتبہ حج ادا کیا ہے. حج فرض ہونے کے بعد صرف 1 مرتبہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ، کل 4 مرتبہ عمرہ شریف ادا کیا ہے. So Hajj became فرض. There's different opinions, but one opinion is that it became first in the 9th year, the 9th Islamic year, the 9th year after the Prophet sallallahu alaihi wasallam migrated from Makkah al-Mukarramah to Medina Sharif. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam only performed Hajj once after it became compulsory, but he performed Umrah 4 times. حج میں بہت سارے درس ہیں کہ جن کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. حج میں ایک قہر نفس کا ایک سبق ہے کہ نفس کو مغلوب کرنا، کہ انسان ظاہر ہے حج، بلکہ حج کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج عورتوں اور ضعیفوں کا جہاد ہے. عورتوں اور ضعیفوں کا جہاد حج ہے. تو حج میں ایک جہاد بالنفس کا ایک پہلو بھی موجود ہے. جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ تلواروں کے ساتھ کسی دشمن سے لڑا جائے، بلکہ اپنی ذات سے، اپنے نفس سے، خواہشات سے جہاد کیا جائے، تو یہ سب سے افضل جہاد ہے. تو حج میں یہ افضل جہاد، جہاد اکبر والی کیفیت بھی موجود ہے، ٹریننگ ہے. So there's this concept of fighting one's own passions, your own desires and your lust, fighting your own nafs in Hajj. مزید حج میں دنیا سے کنارہ کشی کا تصور موجود ہے. حاجی کے لیے ضروری ہے کہ سادہ سا لباس پہنے. مرد کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ سلا ہوا کپڑا پہنے. مزید عطر استعمال نہیں کر سکتا، وہ خوشبو نہیں استعمال کر سکتا حج کے دوران، اور سر کو ننگا رکھے، چہرے کو ننگا رکھے، اور اپنے بال بھی تراش نہیں سکتا. تو اس میں یہ درس ہے کہ بالکل ہر قسم کی دنیاوی عیش اور آرام سے کنارہ کشی کر کے سادگی، مکمل سادگی اپنا لے. بالکل ہر طرح سے دنیا سے منقطع ہو جائے، اعلیٰ لباس، اچھے لباس سے منہ موڑ لے، بالکل کوئی قسم کا فیشن نہ ہو، سادگی ہی سادگی ہو. تو اس میں دنیا سے کنارہ کشی کرنے کا سبق موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا، مال اور شہرت کی محبت، مال اور شہرت یہ 2 چیزیں، یہ ان کی محبت اتنی خطرناک ہے کہ یہ انسان کے، مسلمان کے دین کو تباہ کر دیتے ہیں. The love of fame and the love of money destroy a person's religion. مزید ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی اصل جڑ ہے. The love of this dunya is the root cause for every single sin. کہ جتنے گناہ انسان کرتا ہے وہ دنیا کی محبت ہی کی وجہ سے کرتا ہے. تو حج میں یہ درس ہے کہ بالکل دنیا سے کنارہ کشی انسان کر لے، اور صرف حج کے دوران نہیں بلکہ حج کے بعد بھی سادگی اپنائے، زندگی میں سادگی اپنائے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرے. لباس میں سادگی ہو، کھانے پینے میں سادگی ہو، گفتگو میں اور معاملات میں سادگی سے کام لے، تاکہ وہ دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہو. جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے وہ پھر کئی گناہوں میں گرفتار ہو جاتا ہے. تو دنیا کی محبت سے انسان کی جان چھوٹ جائے یا دنیا کی محبت دل سے نکل جائے، یہ بھی درس حج میں ہمیں ملتا ہے. مزید پیارے اسلامی بھائیو کہ حج کے دوران جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ شریف وہ مقدس مقامات
کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر رہے ہیں، عبادتیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے وہاں عبادتیں کرتے رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قدم وہاں پہ تشریف فرما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس اب بھی وہاں حقیقی حیات کے ساتھ، حقیقی زندگی کے ساتھ وہاں موجود ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے ولی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے عبادت کر چکے ہوں یا رہ چکے ہوں، اس جگہ کی بڑی فضیلت، ایک خاص فضیلت ہوتی ہے، ایک خاص روحانی اثر ہوتا ہے وہاں رہنے سے، وہاں بیٹھنے کھڑا ہونے سے، کہ جن مقامات پہ اللہ تعالیٰ کے ولی، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کسی جگہ اگر عبادت کر چکے ہوں یا بیٹھے ہوں یا رہ چکے ہوں، تو وہاں جانے سے ایک خاص قسم کا ایک روحانی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ بھی فائدہ ہمیں وہاں حج شریف میں ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ مزید حج ایک امتحان بھی ہے، حج از اے ٹیسٹ، اٹس اے ٹیسٹ دیٹ سیپریٹس ویک مسلمز فرام اسٹرانگ مسلمز، کہ جس میں کمزور اور طاقتور مسلمانوں کا فرق ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اب یہ کہنے کہ مخلصوں اور منافقوں کی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو حج کے ذریعے سے مسلمان کا امتحان بھی ہے۔ اٹس اے ٹیسٹ دیٹ سیپریٹس سنسیئر اسٹرانگ مسلمز فرام ویک ہپوکریٹس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امتحان میں کامیابی بھی عطا فرمائے۔ حج میں ایمان کو جو قوت ملتی ہے، جو تقویت ملتی ہے، the strength that we gain from Hajj by observing the signs of Allah. Allah Ta'ala refers to Safa, Marwa and the Kaaba and the whole of Makkah al-Mukarramah and Medina Sharif. He refers to these things as the Sha'air Allah, the signs of Allah Ta'ala، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ حج میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کا احترام کرے، تعظیم کرے، یہ دلوں کے تقوی کا حصہ ہے، یہ بھی دلوں کا تقوی ہے۔ تو تقوی کی ایک علامت یہ بھی ہے، تقوی کا ایک یہ بھی حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مقدس مقامات ہیں ان کی تعظیم کرنا۔ So respecting the honorable, the holy places of Allah Ta'ala, of His prophets, of His saints, is a part of piety. حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو صرف عرفات میں ٹھہرنے سے معاف ہوتے ہیں اور کسی عمل سے معاف نہیں ہوتے۔ There are some sins that are only forgiven for a person by standing in Arafat when he is doing Hajj. ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں، انسان بعض گناہ ایسے کرتا ہے کہ جو نہ نماز سے، نہ حج سے، نہ روزے سے معاف ہوتے ہیں، بلکہ صرف فکر معاش سے معاف ہوتے ہیں، جو طلب حلال روزی کی فکر سے وہ معاف ہوتے ہیں۔ تو بعض خاص عبادتیں ہوتی ہیں کہ جو خاص گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، جس طرح مرض ہوتے ہیں، مختلف قسم کی ڈیزیز یا بیماریاں ہوتی ہیں، تو مختلف ڈفرینٹ قسم کی بیماریوں کے لیے مختلف قسم کی دوائیں ہوتی ہیں، تو اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے کہ مختلف قسم کے گناہوں کے لیے مختلف قسم کی عبادات جو ہے وہ کفارہ بن جاتی ہیں۔ حج کے فضائل میں بہت ساری حدیثیں وارد ہیں۔ حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر قدم جو حاجی اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے، اس ہر قدم پر اسے 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، 10 گناہ اس کے مٹائے جاتے ہیں اور 10 درجات اس کے بلند کیے جاتے ہیں۔ For every single step that a Haji lifts and he puts down, Allah Ta'ala rewards him with 10 good deeds, He forgives him for 10 sins, and his rank is raised by 10 times. مزید حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شب اللہ تعالی نظر رحمت زمین والوں پر فرماتا ہے،
ہر شب اللہ تعالیٰ زمین والوں پر نظر رحمت فرماتا ہے. سب سے پہلے اہل حرم حرمین شریفین والوں کی طرف نظر فرماتا ہے، اور ان میں سے بھی سب سے پہلے جو مسجد حرام میں جو لوگ ہیں ان پر نظر رحمت فرماتا ہے. اور جس کو وہ دیکھے طواف میں مشغول ہو یا جس کو نماز میں مشغول دیکھے یا جس کو کعبہ شریف کی طرف رخ کیا ہوا دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے. Every single evening, Allah Ta'ala casts a merciful glance at the people of the earth, and first of all at the people of Haram. Amongst the people of Haram, the people who are inside the Masjid Haram, and whoever Allah Ta'ala sees doing tawaf, He forgives that person. Whoever He sees praying namaz, He forgives that person. And whoever He sees facing the holy Kaaba, He forgives that person. مزید حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز اللہ تعالی حاجیوں پر 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے. Every single day Allah Ta'ala showers 120 mercies on the people performing Hajj. 60 رحمتیں ان لوگوں کے لیے جو طواف میں مشغول ہوں. 60 for the one who are doing طواف, اور 40 رحمتیں ان لوگوں پر جو نماز میں مشغول ہوں. 40 mercies, رحمت for the person who is praying نماز, اور 20 رحمتیں صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو صرف کعبہ شریف کی طرف دیکھ رہے ہیں. 20 mercies, رحمت just for the people who are only looking at the holy Kaaba Sharif. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی کے پیچھے جو شخص حاجی کے پیچھے ان کے گھر والوں کی مدد کرے اور اس کے گھر والے حاجی کے گھر والوں کی حفاظت کرے اس حاجی کی غیر موجودگی میں، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. If someone looks after the family of a Haji and helps them in his absence whilst he's on Hajj, then he also gets the same reward as performing Hajj. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی کی دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ قبول ہی کی جاتی ہے جب تک کہ وہ اپنے گھر لوٹ نہ آئے. For as long as a Haji is on his journey, for as long as he does not return back to his house, every single dua that he prays, he asks Allah Ta'ala for, it will be accepted. مزید حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان حاجیوں سے مصافحہ کرتے ہیں کہ جو سواری پر حج کر رہے ہیں، اور جو حاجی پیدل حج کر رہے ہوں ان سے گلے ملتے ہیں. ان حاجیوں سے پیدل حج کرنے والے حاجیوں سے اللہ کے فرشتے معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں. The angels, they shake hands with the hajis who are performing hajj on any form of transport, and if a haji is on foot, if he is walking on foot, the angels of Allah Ta'ala, they embrace that person, they hug that person. لیکن پیارے اسلامی یہ یاد رکھیں کہ ہر عبادت کے لیے رزق حلال اور اچھی نیت ہونا شرط ہے. کہ نیت اگر کسی کام میں خراب ہو، نیت درست نہ ہو، نیت اگر یہ ہو کہ شہرت کے لیے حج کر رہا ہو، تو پھر اس سے بجائے ثواب کے الٹا عذاب نامہ اعمال میں اور گناہ نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. اور اگر حرام کمائی سے اگر حج کیا جائے تو پھر وہ حج قبول ہوتا ہی نہیں. تو جو عبادت حرام کمائی سے کی جائے اس کی قبولیت کی توقع نہیں کی جا سکتی. It's very important that a Haji's intention is correct. One is his intention, and the second is the money that he is performing Hajj with is lawful, it's clean, it's pure. Because Allah Ta'ala is pure, Allah Ta'ala is tayyib, and He only accepts ibadat which are tayyib, which are done with lawful wealth. And if one's intention is not correct, then also his Hajj will not be accepted. If his intention is to show off or just so that he can tell people and say to people that he's performed Hajj, then his intention is wrong, and instead of gaining any sort of reward for his Hajj, مسلمانوں کے اخلاق اچھے نہ بھی ہوں تو پھر بھی صبر سے کام لیا جائے. ایک قصور ہمارے یہ علماء کرام فرماتے ہیں
کہ اگر مسلمان بد اخلاق بھی ہو، اگر مسلمان گناہگار بھی ہو، پھر بھی پیارے اسلام بھائیو کسی مسلمان کی ذات سے نفرت نہ کرے، کسی مسلمان کی ذات سے نفرت نہ کریں، اس کے کاموں سے ضرور نفرت کریں، اس کے افعال سے ضرور نفرت کریں، لیکن ان دونوں چیزوں کا فرق کریں کہ ذات اور چیز ہے، افعال اور چیز ہے. Never hate a Muslim for his actions. If a Muslim is treating us badly or if he's a sinner, then hate the sins, hate his actions, but don't hate him. مسلمان کی ذات سے کبھی نفرت نہ کریں. ایک مثال سے سمجھ لیں کہ جس طرح اگر کوئی شخص یہ تصور کریں کہ کسی شخص کے جسم سے پتھر لٹکے ہوئے ہوں، ایک رسی سے پتھر لٹکے، اس کے جسم سے پتھر لٹکے ہوئے ہوں، ان پتھروں کو یوں تصور کر لیں کہ وہ اس کے گناہ ہیں، تو ان پتھروں سے نفرت کرے، اس کی ذات سے نفرت نہ کرے. Imagine a person, the Muslim sins to be like stones hanging off his body. Hate the stones but don't hate the person. کیونکہ جب ہم کسی مسلمان کی ذات سے نفرت کرنا شروع کر دیں پھر ہمارے دل میں وہ مسلمان کا بغض پیدا ہو جاتا ہے، وہ بغض پھر حسد میں تبدیل ہو جاتا ہے، تکبر جنم لیتا ہے. تو یہ حدیث آخر میں سن لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ نقال نہ بنو، لوگوں کی نقل نہ کرو کہ کہو اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے اور اگر ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے. ایسے نہ بنو، بلکہ اپنے نفس کو قرار دو، لوگ بھلائی کریں تو تم بھی بھلائی کرو اور لوگ برائی کریں تو تم ظلم نہ کرو. تو لوگوں کی نقل نہ کرو کہ جس طرح لوگ تم سے سلوک کریں، اگر لوگ تم سے برا سلوک کریں تو تم بھی بدلے میں ان سے برا سلوک کرو. نہیں، یہ نقل نہ کرو، بلکہ اگر لوگ تم سے اچھا سلوک کریں ان سے اچھا سلوک کرو، اگر وہ تم سے برا سلوک کریں تو تم پھر بھی ان سے اچھا ہی سلوک کرتے رہو. ظلم کا بدلہ، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ لوگوں کی نقل نہ کرو، برائی کی نقل نہ کرو. Do not become copycats. Don't imitate each other. In the sense that if people treat you well, then you will treat them well. If they treat you badly, you will treat them badly. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, don't be like that. If people treat you well, then you treat them well. And if they treat you badly, then still treat them well. Then still behave properly with them. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said. اب یہ ہم نے کمزوری ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا لوگوں سے، اپنے مسلمانوں سے رویہ کیسا ہے. کہ لوگ اگر ہم سے برائی کرتے ہیں تو ہم فوراً غصے میں آ کر لوگوں سے انتقام کا جذبہ جو ہے، انتقام کی آگ ہمارے دل میں بھڑک اٹھتی ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اگر ہمارے مسلمان ہم سے برائی کا سلوک کریں پھر بھی ظلم نہ کرو، پھر بھی برائی نہ کرو، بلکہ صبر کریں. تو ہم نے صبر کا جذبہ ہونا چاہیے. آج امت مسلمہ کی صبر کا درس بہت ضروری ہے. تحمل مزاجی کا درس اور غصہ بہت زیادہ ہے، اس سے بچنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ غصے سے بچنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں حسن اخلاق کی دولت عطا فرمائے اور حج کے احکامات بھی سمجھنے سیکھنے، حج کا مقصد کیا ہے اور اس میں جو اتفاق اور اتحاد کا پہلو ہے اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. یہ نہ ہو کہ ہم حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، وہاں ایک بڑی اتفاق اتحاد والی فضا ہو اور یہاں ہم واپس آ کے اپنے مسلمانوں سے ہی وہ اختلافات کرتے پھریں اور فتنہ و فساد والے کام کرتے پھریں اور ہمارا غصہ کنٹرول میں نہ ہو، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے رہیں. تو ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کا محاسبہ کرے، اپنے آپ سے پوچھے کہ اس کے اخلاق کتنے اچھے ہیں کتنے برے ہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معیار دیا ہے، اسٹینڈرڈ دیا ہے، اس معیار کے آئینے میں اپنے اخلاق کا محاسبہ کریں، چیک کریں اپنے اخلاق کو کہ واقعی ہمارے اخلاق وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں جن سے اتفاق پیدا ہوتا ہے، یا وہ اخلاق ہے جن سے اختلاف پیدا ہوتا ہے اور پھر قواعد پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. Please send us your views and ideas regarding the program which you have just viewed to the following email address: feedback@madanichannel.tv
or text to the following numbers 030126127176 and 0312492139.